نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رد نشہ اور حرمت منشیات، اور اسی طرح اسلامی شریعت کے 5 بلکہ 6 مقاصد شریعت کا خاص اہتمام. یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور جنوں کو جو مکلف مخلوق بنایا ہے، تو اس کی مکلفیت کے لیے جو شرطیں رکھی ہیں ان میں ایک عقل تام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بلوغت بھی ہے. تو اب جب تک انسان حد بلوغت میں نہیں پہنچتا تو اس کا مواخذہ بھی آخرت کے اعتبار سے وہ چیزیں اس کو مرفوع قلم رکھا گیا ہے. حدیث میں جیسے آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 1423، اس میں 3 آدمیوں کو مرفوع قلم رکھا گیا ہے. ایک وہ جو نائم سویا ہوا ہے جب تک بیدار نہ ہو، دوسرا وہ شخص کہ جو مجنون ہے، پاگل ہے جب تک کہ جنون اس کا اتر نہ جائے، افاقہ نہ ہو جائے، اور تیسرا بچہ جب تک کہ وہ حد بلوغت میں قدم نہ رکھ لے. اب ظاہر بات ہے یہ وہ طبقات ہیں کہ جو اس وقت عقل و شعور کی دنیا میں نہیں ہوتے، یا اس سے وہ کام نہیں لے رہے ہوتے، نہیں لے سکتے، تو اس وجہ سے ان کو مرفوع قلم رکھا گیا ہے. لہٰذا جو شخص بھی اپنے اس عقل کا جو مادہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، اس عقل و شعور کو اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ شخص اگر گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا مواخذہ ہوگا، اور جو اس کے فقدان کے وقت اگر کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے پاس جب یہ عقل و شعور کی نعمت ہے ہی نہیں تو اس کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا. اب اس عقل و شعور کو اگر کوئی شخص خود ہی تلف کرتا ہے اور تلف کر کے وہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کا مواخذہ ہوگا. مثال کے طور پر کوئی شخص از خود نشہ اختیار کرتا ہے، نشے والی چیز، نشہ آور چیزیں، اور پھر نشہ چڑھ جاتا ہے، تو اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کی طلاق زجرن شمار ہوگی، کیونکہ ایک گناہ اس نے پہلے نشے کی صورت میں کیا، دوسرا اوپر سے وہ طلاق دے رہا ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے. لیکن اگر وہ دوائی اس نے پی تھی اپنے خیال میں، زعم میں، اور اس میں اس کو کہیں نشہ تھا، نشہ چڑھ گیا، یا کسی نے زبردستی اس کو نشہ کروا دیا، تو ایسی صورت میں اگر اس نے طلاق دی تو اس کی طلاق شمار نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں عقل کو تلف کرنے کا جرم اس کی طرف سے نہیں پایا گیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کو جہاں اپنی باقی چیزوں کی حفاظت رکھنی ہے، وہاں اس کو اپنے عقل کی حفاظت بھی رکھنی ہے. اب آئیے، شریعت نے جو تمام جتنے بھی احکام شریعت ہیں ان کے لیے جو ہمیں مقاصد شریعت دیے ہیں وہ ٹوٹل 6 بن جاتے ہیں. ان میں ایک تو حفاظت جان ہے، دوسرا حفاظت مال ہے، تیسرا حفاظت نسل و نسب ہے، چوتھا حفاظت عزت و عصمت و ناموس ہے، پانچواں حفاظت دین ہے، اور چھٹا حفاظت عقل ہے. حفاظت جان، اس کے لیے بھی شریعت نے ہمیں خوبصورت قسم کے احکام دیے، جامع احکام دیے، اور اس میں ہمیں قصاص بھی دیا، دیت کا معاملہ بھی دیا، کفارہ کا معاملہ بھی دیا، عفو درگزر کا سلسلہ بھی دیا، اور اس میں قتل کی 5-6 اقسام رکھی، ہر ایک کے جدا جدا احکام رکھے، تفصیلات رکھی. پھر انسان کو لگنے والے زخم جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر شجہ اور اس قسم کے جو زخم ہیں چہرے والے یا دیگر جسم کے، اس کے لیے باقاعدہ احکام رکھے. مال میں بھی ایسے ہی ہاتھ کاٹنے کا اور دیگر تعزیر کا سلسلہ رکھا. اور حفاظت نسل و نسب میں اگر آپ دیکھیں تو حد رجم رکھی، حد جو ہے جلد یعنی اس کو کوڑے لگانا، وہ رکھے، سنساری کا سلسلہ رکھا. حد اسی طرح جو ہے عزت ناموس، حفاظت عزت و ناموس، عصمت و ناموس کا یہ سلسلہ، اس میں حد قذف رکھی کہ تہمت کوئی نہ لگائے وگرنہ 80 کوڑے اس کے اوپر لگیں گے.
اسی طرح حفاظت دین کے حوالے سے کہ دین اسلام دیگر دینوں ادیان کی طرح نہیں ہے کہ صبح اور شام کو انسان جو چاہے جس دین میں داخل ہونا چاہے اس کو پوری آزادی ہے۔ دین اسلام میں جو ایک مرتبہ آئے گا تو پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ شام کو کل کو انکار کر کے کسی اور مذہب کو اپنا لے۔ اسلام یہ مذاق برداشت نہیں کرتا، سوچ کے آئے، اچھی طرح پرکھ کے آئے، دیکھ کے آئے، جب آ گیا ہے تو پھر اب اس کو اسی پر قائم رہنا ہے، مذاق نہیں کر سکتا یو ٹرن لے کر۔ لہٰذا حفاظت دین کے لیے بھی باقاعدہ حد ارتداد کا سلسلہ رکھا گیا۔ اسی طرح حفاظت عقل کا جو سلسلہ ہے تو اس میں عقل کی حفاظت کے لیے بھی باقاعدہ بندوبست کیا گیا، کیونکہ اسی عقل و شعور پر اس نے اسلامی احکام کا مکلف بھی ہونا ہے، اور اسی کے حوالے سے اس نے قوت ملکوتیت کی طرف جانا ہے، روحانی قوتوں کی طرف جانا ہے، اس نے اللہ کو راضی کرنا ہے، فرائض و واجبات پورے کرنے ہیں، دنیا کا ایک نظام چلانا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق النفس، دیگر حقوق سارے ان کی ادائیگی کا سلسلہ کرنا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ ایک بہترین فرد تبھی شمار ہو سکتا ہے یا اس لائق تبھی ہو سکتا ہے کہ یہ انسان اپنے عقل و شعور کی حفاظت رکھے۔ لہٰذا عقل کو چیز جو زائل کرنے والی چیزیں ہیں اسلام نے ان پر کڑی نگاہ رکھی، اور ان کے احکام باقاعدہ بتائے گئے، جن میں اس وقت جو چیز ہوتی تھی شراب، مختلف قسم کی شرابیں، ان کے حوالے سے قرآن و حدیث میں ہمیں بالکل صاف ستھری جو ہے نصوص، روایات اور دلائل ہمیں ملے۔ بعد میں نشے کی مختلف صورتیں نکلی، آگے ان کی تفصیلات آئیں گی اگلے کلپس کے اندر۔ تو بہرحال اسلام ان کے اوپر باقاعدہ قدغن لگاتا ہے، اور شراب کو اسلام نے حرام کہا۔ ہر نشے والی چیز جو انسان کو نشہ میں بڑھکائے، نشہ لائے، ایسی چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ یہ عقل کی حفاظت کے لیے، تاکہ عقل سلامت رہے، شعور سلامت رہے، یہ انسان تمام تر حقوق کو اچھے طریقے سے ایک سنجیدہ فرد کی حیثیت سے ادا کر سکے۔ تو اس وجہ سے یہ مقاصد شریعت کا خاص طور پر اہتمام کروایا گیا۔